السلام علیکم دوستوں، اور آج ہم بات کر رہے ہیں پس منظر نیوز کی. یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم کسی نہ کسی شخص سے آپسی بات کرائیں، انسپیریشنس ہو خاص کر یوتھ کو. اور اسی سلسلہ میں آج ہمارے ساتھ ہیں اسسٹنٹ پروفیسر. حال ہی میں جو لسٹ نکلی ہے اس میں اسسٹنٹ پروفیسر گاؤں شیندرا سے تعلق رکھنے والی شاہدہ نواز مغل، جو آج ہمارے ساتھ ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں. تو ان سے جانتے ہیں ان کی یہ خوبصورت سی سٹوری. ظاہر سی بات ہے انسان کافی کوششیں کرتا ہے اور بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو اس دوڑ میں شامل ہوتے ہیں، لیکن کسی نہ کسی کو ایک کو تو جیتنا ہوتا ہے. تو شاہدہ جیتنے والوں میں سے ہیں. جی شاہدہ، آپ کو پس منظر نیوز میں بہت بہت سواگت ہے. تھینک یو سر، تھینک یو سو مچ. شاہدہ، آپ سے جاننا چاہوں گا کہ ہر انسان کی کوشش ہوتی ہے، شاہدہ کی کیا کوشش تھی اور وہ کس حد تک سکسیزفل ہوئی؟ وہ جو مطلب کہیں کہ جسے انٹروڈکشن کہیں، وہ کیا تھا آپ کی زندگی میں جسے آپ کوشش کے باوجود کرتے 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 یہاں تک پہنچے؟ وہ ایک بریف سی سٹوری جاننا چاہوں گا. سر میں شیندرا گاؤں سے بلانگ کرتی ہوں. تو جہاں تک میری بیسک ایجوکیشن کا تعلق ہے، میں نے اپنی بیسک ایجوکیشن گورنمنٹ ہائی اسکول شیندرا سے کی. تو وہیں سے میں نے ہائر سیکنڈری شیندرا سے ہی میں نے 12th کا امتحان پاس کیا. تو اس کے بعد جو ہے وہ میں نے GDC پونچھ سے ایک گریجویشن کی 2012 میں. تو اس کے بعد جو ہے وہ میں نے جموں یونیورسٹی میں اردو ڈپارٹمنٹ میں نے PG میں ایڈمیشن لی. تو 14 میں وہاں سے پاس آؤٹ ہوئی. تو 16 میں نے MPhil کی جموں یونیورسٹی سے ہی. تو اس کے بعد جو ہے وہ حال ہی میں یعنی 2021 میں ہی میں نے PhD جو ہے جموں یونیورسٹی میں ہی کمپلیٹ کی ہے پروفیسر ریاض احمد کی زیر نگرانی میں. تو سر جہاں تک آپ نے سفر کا پوچھا کہ سفر کیسا رہا، سر ہر کسی کی لائف میں جو ہے وہ کوئی نہ کوئی ایم ہوتا ہے، کیونکہ ایم کے بنا جو ہے وہ ہم سکسیس نہیں ہو سکتے ہیں. کیونکہ ظاہر سی بات ہے، اگر ایک گاڑی بھی ہوتی ہے اس کو ہمیں ایک اسپیسیفک ڈائریکشن میں چلانا پڑتا ہے. تو ایک لائف تو ایک کافی لمبی چوڑی سٹوری ہوتی ہے. لیکن شاہدہ کافی ساری چیزیں انسان میں، ہر انسان کی کوششوں میں رہتی ہیں. آپ یہاں سے جموں رہے، گاؤں شیندرا سے آپ کا تعلق تھا، وہاں سے آپ جموں گئے اور جموں جانے کے بعد ایک نیا ماحول، ایک نیا سسٹم، اس میں رہ کے آپ نے یہ جو ایک اچیومنٹ کی ہے، اس میں مطلب کون کون سی چیزیں آپ کے لیے اس راستے میں دشوار گزار رہیں اور کون سی چیزیں جو تھیں وہ آپ کے لیے سکسیس کا باعث بنی؟ سر ظاہر سی بات ہے، انسان کو سکسیس حاصل کرنے کے لیے، کوئی بھی ایم اچیو کرنے کے لیے اپنے کمفرٹ زون سے تو باہر نکلنا ہی پڑتا ہے. تو اسی طرح سے میری لائف میں کچھ اوبسٹیکلز بھی رہے ہیں، کچھ مطلب ریسٹفل چیزیں بھی رہی ہیں. جیسے میں نے بتایا آپ کو کہ میری بیسک ایجوکیشن اور جو 12th اسٹینڈرڈ کی ایجوکیشن جو ہے وہ اپنے گاؤں سے ہی ہوئی ہے. تو وہ تو ٹھیک رہا، کیونکہ گاؤں میں ہی جانا ہوتا تھا، تھوڑے ہی ڈسٹینس پہ اسکولز بھی تھے، ہائر سیکنڈری بھی تھوڑے ہی ڈسٹینس پہ تھی. تو جب میں GDC پونچھ میں جب میں نے ایڈمیشن لی تب مجھے تھوڑا سفر کرنا پڑا، کیونکہ وہاں پہ روڈ فیسلٹی کم تھی، وہاں پہ لینڈ سلائڈز وغیرہ ہو جاتی تھیں. تو میں بعض اوقات جو ہے وہ نیئر اباؤٹ 5 کلومیٹر چل کے لنک روڈ سے گاڑی لیتی تھی. بعض اوقات جو ہے وہ گاڑیاں ملتی بھی نہیں تھیں، جو ہماری فرسٹ کلاس ہوتی تھی وہ میکسیمم ٹائم مس ہو جایا کرتی تھی. تو پھر آپ کو پتہ ہے گاؤں میں لائٹ سسٹم کا بھی کیا سسٹم رہتا ہے، وہ بھی نہیں ہوا کرتی تھی. تو ہم ادر سورسز سے مینیج کرتے تھے. تو اس کے علاوہ اور آپ کو پتہ ہے سوسائٹی کا جو پریشر ہوتا ہے، وہ بھی جو کلچرل پریشرز ہوتے ہیں تو وہ بھی رہا ہے. اب یہ ہے کہ اب کون اس کو کس طرح سے لیتا ہے، اس کو ہیوی ہونے دیتا ہے یا اس کو اوور کم کر دیتا ہے. تو دیٹس ادر ریزن رہتی ہے. تو یہ چیزیں رہی ہیں. لیکن اس کے بعد جب میں جموں یونیورسٹی میں چلی گئی تو وہاں ایسی کوئی پرابلم نہیں آئی. میں نے جب یونیورسٹی میں ایڈمیشن لی، وہاں کے لوگ بہت سپورٹیو تھے. اسپیشلی میں اپنے جو میرے سپروائزر ہیں ڈاکٹر ریاض احمد، انہوں نے مجھے بہت سپورٹ کیا، اپنی بیسٹ گائیڈنس دی. شاید انہی کی سپورٹ کی وجہ سے میں آج اس مقام پہ ہوں. ان کے علاوہ جو ہے پروفیسر شہاب عنایت ملک کا بھی میں تہ دل سے تھینکس کرنا چاہوں گی، کیونکہ سر نے بہت سپورٹ کیا ہے، چاہے وہ ہاسٹل پرابلمس کو لے کے ہو یا ادر اسٹڈی کی پرابلم کو لے کے ہوں، تو یا کوئی بھی ہو. کیونکہ جب ہم گھر سے دور ہو جاتے ہیں تو کسی نہ کسی کی سپورٹ اوبویسلی ہمیں ضروری ہوتی ہے.
لیکن ایک اس میں بڑی انٹرسٹنگ چیز تھی, آپ ایک جیسے کہ ایجوکیٹڈ گھرانے سے بھی تھیں, آپ کی والدہ جو ہیں وہ ایک ٹیچر تھیں, اور آپ کے والد محترم بھی, وہ بھی ایک ٹیچر ہیں, تو ابھی ریٹائر ہوئے ہیں وہ. تو جاننا چاہوں گا آپ سے کہ ایک جو ماں کی اور باپ کی وہ جو سپورٹ تھی وہ کیا تھی, کیونکہ ظاہر سی بات ہے انسان باہر چیزیں مینیج کر لیتا ہے, لیکن اس چیز کے لیے ایک بیسک جو ایجوکیشن ہے جو گھر سے ملی ہو, جس پہ انسان آگے جا کے رن کرتا ہے, اپنی لائف چلاتا ہے, تو وہ کیا تھی, گھر سے کس طریقے سے؟ سر گھر سے تو ہمیں سپورٹ ملی ہے, یہ تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر گھر سے سپورٹ نہ ملی ہوتی تو شاید میں ریسرچ میں نہیں جا پاتی. تو میری مدر جو ہے وہ ایک ویل ایجوکیٹڈ فیملی سے بھی بلانگ کرتی ہیں, جیسے آپ میرے ماموں جی کو جانتے ہو, جیسے نذیر مغل, وہ بھی ایک بہت ویل ایجوکیٹڈ پرسنالٹی ہیں, ان کو ہر کوئی جانتا ہے ڈسٹرکٹ پنچ میں. تو مطلب میں انہی پہ آ رہی ہوں. تو انہوں نے مطلب ایجوکیشن کو ضروری سمجھ کے مطلب میری ممی کو ایجوکیشن دی. تو مجھے لگتا ہے ایک لڑکی کی ایجوکیشن میں ان کی فادر کا بھی تو بہت رول رہتا ہے, فادر کے کمپیریزن میں مجھے لگتا ہے کہ مدر کا زیادہ رول رہتا ہے. تو مجھے تو گھر سے بہت سپورٹ ملی ہے, اور میری بہنوں سے, جن میں لیٹ جہارا کا نام لینا چاہوں گی, دیدی نے بھی مجھے بہت سپورٹ کیا ہے. اس کے علاوہ اور فرینڈس کا بھی کافی سپورٹ رہا ہے, جن میں سبو عزیز کا نام لینا چاہوں گی. تو سپورٹ تو رہتا ہے. لیکن ایک بڑی انٹرسٹنگ بات تھی کہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے, کل کیا ہونا ہے اور کیسے ہونا ہے. آپ نے جیسے لیٹ اپنی ایک سسٹر کا ذکر کیا یہاں پہ, ان سے بڑی بار میں ملا بھی, ان سے بات چیت بھی ہوئی, اور شاید کہ آج وہ بھی ہوتی کیونکہ وہ بھی آپ سے بڑی محبت کرتی تھیں, اور آپ سسٹرز جو تھیں آپ نے کافی چیزیں اچیو بھی کی, وہ بھی ٹیچر تھیں. اور آپ سے ایک چیز یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ جو پوری سکسیس رہی, اس میں بہت ساری ٹریجڈیز بھی رہیں آپ کے ساتھ, کیونکہ ایک سسٹر کا گزر جانا, اور اس کے بعد ان سبھی چیزوں کو مینیج کر کے پھر یہ چیزیں سوچنا بھی نہیں, اور پھر آگے نکل جانا, وہ ایک منزل کی اور جانا. وہ کہتے ہیں نا کہ سیڑھیاں انہیں مبارک جنہیں چھت پہ جانا ہے, اور جن کی منزل ہے آسماں انہیں راستہ خود بنانا ہے. تو وہ راستہ کیسے بنا؟ جی سر, جیسے آپ نے بولا ٹریجڈیز تو بہت ہوئی ہیں, لیکن اگر سر دو راستے ہوتے ہیں. ایک یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم پرابلمز میں الجھ کے رہ جائیں تو پھر ہم پیچھے ہی چلے جاتے ہیں. تو ایک ہوتا ہے کہ ہم پرابلمز کو فیس کر کے آگے نکل جائیں. ٹریجڈی تو رہتی ہیں, اور جہاں تک دیدی کی بات ہے تو یہ تو ایک نیچرل ٹریجڈی تھی, تو مطلب نیچر پہ کسی کا زور نہیں ہوتا ہے. تو رہا, مجھے دکھ بھی بہت ہوا, میں بہت ڈسٹرب بھی رہی, بہت ٹائم تک میں اچھے سے اسٹڈی بھی نہیں کر پائی. تو لیکن آہستہ آہستہ جو ہے میں نے ان چیزوں کو اوور کم کرنے کی کوشش کی. یہ تو ظاہر سی بات ہے, ایک پرسن کی جو ایک ہالونیس ہوتی ہے وہ اس چیز کو کوئی بھی مطلب وہ فل نہیں کر سکتا ہے, پوری نہیں کر سکتا ہے. لیکن پھر بھی ہمیں زندگی تو جینی ہے, آگے تو بڑھنا ہے. تو مطلب وہ بولتے ہیں نا, زندگی ایک امید کا نام ہے. تو وہ یہ شاید یہی سب سے بڑی چیز تھی کہ انسان کہتا ہے کہ ٹریجڈیز چیزیں ہوتی ہیں اور مرنا تو ہر کسی کو ہے, لیکن اس سے جو آگے نکل کے, اور ایک یہ جو آپ نے جس طریقے سے میں نے لسٹ میں بھی دیکھا کہ آپ کا اس میں ٹاپ تھا, تو اس ٹاپ پہ کتنی محنت تھی, اور جو بہت ساری لڑکیاں آپ کو دیکھ رہی ہوں گی ہمارے چینل پہ, انہیں آپ کیا کہنا چاہیں گی کہ اس سفر کو اور اس جگہ کو اچیو کرنے میں, جو وہ سکسیس کو پانے میں, وہ کیا کریں اور کیسے پائیں؟ جی سر, سکسیس پانے کے لیے انسان کو بہت زیادہ مشکل سٹیپ سے گزرنا پڑتا ہے. میں اب ینگ جنریشن اور اسپیشلی گرلز کو یہی کہنا چاہوں گی کہ وہ اپنی لائف میں کوئی نہ کوئی ایم سیٹ کریں, کیونکہ ایم کے بنا انسان کی لائف تو مجھے لگتا ہے وہ بے بہا, جس میں خزاں جس کو بول سکتے ہیں, تو ویسی ہوتی ہے. پھر یہ ہے کہ جب انسان کی لائف میں ایک ایم سیٹ ہو جاتا ہے تو پھر وہ اس کو اچیو کرنے کے لیے اسٹرگل کرے, ہارڈ ورک کرے, کیونکہ ہارڈ ورک کے بنا جو ہے وہ انسان کسی منزل پہ کسی بھی گول کو اچیو نہیں کر سکتا ہے. اس کے بعد جو ہے وہ ٹائم مینجمنٹ بہت ضروری ہے, چاہے وہ ریسرچ ہو یا وہ کمپٹیٹیو ایگزام ہو, کیونکہ ٹائم مینجمنٹ سے ہی انسان جو ہے وہ چیزوں کو ہینڈل کر سکتا ہے. اس کے بعد میں یہ کہنا چاہوں گی, جیسے کہ آج کل جو ہے وہ موبائل کا کافی دور ہے, تو میں تو یہی بولنا چاہوں گی کہ انسان کو جو ہے وہ موبائل کا صحیح یوز کرنا چاہیے. تو جیسے ہم وہاں سے پڑھ سکتے ہیں, بہت سارے یوٹیوب چینلز ہیں ان سے پڑھ سکتے ہیں. تو اگر سیل کا یوز کرنا ہے تو صحیح معنوں میں کیجئے, ادروائز بکس پہ زیادہ دھیان دینا چاہیے. پھر جو ینگ جنریشن ہے بہت ساری غلط ایکٹیویٹیز میں وہ انوالو ہو جاتی ہے. فار ایگزامپل ہم ڈرگز ایکٹیویٹیز کو دیکھ لیتے ہیں, تو ان چیزوں سے دور رہنا چاہیے. اور جیسے اپنے پیرنٹس آپ کو ٹائم دے رہے ہیں, آپ پہ انویسٹ کر رہے ہیں, تو ان کی ایکسپیکٹیشن کے اکارڈنگ اترنا چاہیے.
جی، اردو کی بات کریں، اردو بہت میٹھی زبان ہے، اور بڑے، میں تو کہتا ہوں بڑے مقدر والے وہ لوگ ہیں کہ جو اسسٹنٹ پروفیسر بھی ہوں اور اردو سے ہوں، کیونکہ اردو جیسی خوبصورت اور میٹھی زبان بہت کم لوگ جانتے ہیں، اور اس پہ اتنا مہارت ہو، اور آگے آپ بہت سارے لوگوں کو سکھائیں گے بھی اردو. تو اردو کے حوالے سے یہ چیز جاننا چاہوں گا آپ سے کہ اردو کی اور آپ کا کیسے یہ مطلب ایک سوچ کیسے بنی کہ مجھے اردو میں ہی یہ کرنا ہے؟ سر سوچ تو میری تھی کیونکہ میرا گھرانہ پورا جو ہے وہ ایک ایجوکیشن سے بلانگ کرتا تھا، تو میں نے فرسٹ اسٹینڈرڈ سے اس کو پڑھا بھی تھا. میرا اسٹارٹنگ سے یہ ایم تو نہیں تھا کہ میں ٹیچنگ میں جاؤں گی، میرا یہ ایم تھا کہ میں کمپٹیٹیو میں جاؤں گی، اور میں نے 2 ٹائمز وہاں پہ ایگزامز دیا بھی ہے، بٹ انفارچونیٹلی میں سکسیس نہیں ہو پائی. تو لیکن پھر ٹیچنگ میں مجھے دیدی نے لانے کی بہت کوشش کی، پھر ان کے کہنے پہ میں نے ریسرچ میں ایڈمیشن لی. ادروائز میرا ایم کہیں اور جانے کا تھا، جیسے میں نے بتایا کہ کمپٹیٹیو میں تھا، لیکن وہ بولتے ہیں نا جو رب نے لکھا ہوتا ہے وہی ملتا ہے. تو ہاں، کوئی ایسا شعر، کوئی ایسا آپ جو مطلب آپ کو جو اچھا لگتا ہو، جو کوئی آپ ہمارے درشکوں کو بھی آپ بات کرنا چاہیں؟ ہاں سر، شعر تو بہت سارے ہیں، جس میں سے میں یہ سنانا چاہوں گی کہ زندگی زندہ دلی کا نام ہے، مردہ دل ہم جیا نہیں کرتے. میں یہ اس لیے میں نے یہ سنایا کہ میری لائف میں بھی بہت ساری پرابلمز رہی ہیں، اسپیشلی پرابلمز جو میری دیدی کی ڈیتھ ہوئی اس کی وجہ سے تو میں بہت ٹوٹ سی گئی تھی، لیکن پھر بھی جو ہے وہ بولتے ہیں زندگی جو ہے وہ ایک مطلب جینے کا نام، جینے کی راہ ہے. تو انسان کو کتنی بھی ٹریجڈیز آ جائیں، کتنی بھی پرابلم فیس کرنی پڑیں، تو لیکن ایک جینے کا جو ہے وہ بولتے ہیں کہ اندر سے ایک آواز جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ انسان کے اندر ایک ہلچل سی پیدا کرتی ہے. تو انسان کی لائف میں کتنی بھی بڑی سے بڑی مصیبت آ پائیں تو ڈپریشن میں نہیں جانا چاہیے. مطلب انسان کو کبھی اپنی لائف کی فیلیئرز کو، کبھی نیگیٹیو اسپیکٹس کو ہیوی نہیں ہونے دینا چاہیے. تو یہ جو پرابلمز ہوتی ہیں یہ تھوڑی دیر کے لیے ہوتی ہیں، تو وہ بولتے ہیں نا کہ خوشی کے غم کے بعد خوشیاں ضرور ملتی ہیں، تو میں اس چیز کو مانتی ہوں. جی، تو ناظرین آپ سے یہ بھی آپ سے بات کریں کہ بہت مشکل ہوتا ہے، جیسے شاہدہ جی نے یہ بات کہی ہے کہ پریشانیاں آتی ہیں اور پریشانیوں کے بعد جو ہے سکسیس جو ہے آتی ہے، لیکن وہ جو پریشانیوں والا دور ہوتا ہے کئی لوگ اسی میں کھو جاتے ہیں، اور جو ایک وقت اس سے نکل کے جو سامنے آتا ہے تو پھر وہ اپنی سکسیس کی اور جاتا ہے. شاہدہ آخر میں آپ کوئی بات کہنا چاہیں ہمارے دوستوں کو، کوئی اپنا ایکسپیرینس یا کوئی بات آپ کہنا؟ یہی کہنا چاہوں گی کہ میں یہی کہنا چاہوں گی کہ ہر اسٹوڈنٹ کو اپنی لائف میں آگے بڑھنا چاہیے، کیونکہ انسان کو لائف ایک ہی بار ملتی ہے. تو اپنا ایم سیٹ کر کے اس کو اچیو کرنے کے لیے اسٹرگل کرنی چاہیے. سوسائٹی میں جو ہیلپ لیس لوگ ہیں ان کی ہیلپ کرنی چاہیے، اسپیشلی جو وہ گرلز جو کہ گرلز یا میل ہو یا فیمیل جو آرفنیج ہوتے ہیں ان کی ہیلپ کرنی چاہیے. اور بھی جو لوگ ہیلپ لیس ہوتے ہیں جن کو ہیلپ کی ضرورت ہے ان کی ہیلپ کرنی چاہیے، اسپیشلی ایجوکیشن کو لے کے. یا پھر یہ جو اولڈ ایج لوگ ہو جاتے ہیں جن کا کوئی سہارا نہیں رہتا ہے، ہمیں ہیلپ کرنی چاہیے، کیونکہ انسان میں انسان کے لیے ایک انسان ہونا بہت ضروری ہے، لیکن انسان میں انسانیت بہت ضروری ہے. تو میں تو یہی کہنا چاہوں گی. تھینک یو. تو ناظرین یہ تھی شاہدہ مغل جو ہمارے ساتھ بات کر رہی تھیں، اور ظاہر سی بات ہے کافی کوششوں کے باوجود یہ منزلیں ملتی ہیں، لیکن ایک چیز ضرور یاد رکھیے گا کہ جو انسان منزلوں کی تلاش میں جاتا ہے، اور ایک شخص نے ایک بار بہت خوبصورت سی، آخر میں آپ کو سٹوری چھوٹی سی ایک بتاؤں کہ جب کوئی ایک مکینک کوئی چیز بناتا ہے تو وہ اگر انجن بنانے کی کوشش کرتا ہے تو بہت سارے کرسٹل اس میں سے نکلتے ہیں، اور وہ اتنے خوبصورت ہوتے ہیں کہ ان کی نظر ان کرسٹلز پہ نہیں ہوتی، وہ سیدھا اپنی منزل کی اور جاتا ہے اور انہیں وہ پھینک دیتا ہے. انہیں جو چیزیں ضرورت ہوتی ہیں ان کو کلیکٹ کرتا ہے اور اس کے لیے وہ انجن بناتا ہے. تو زندگی کی مثال بھی کچھ ایسی ہی ہے، بس یہ کرسٹلز جو آپ کے خوبصورت آگے پیچھے ہوتے ہیں ان پہ آپ کی نظر نہیں ہے، آپ کی سیدھی منزل پہ نظر ہے اور آپ اسے اچیو کر لیتے ہیں. تو بہت شکریہ، آپ سے پھر ملاقات ہوگی کسی اور نئی ہستی